لیکن سوال یہ کہ جو ریزیڈنسی تھی ہی بچیوں کی، جو ہاسٹل تھا ہی بچیوں کا، وہاں گولیاں کیسے بچیوں کو نہیں لگی؟ کیا گولیوں کو پتا تھا؟ جاندار تھی کہ ہم نے لڑکوں کو لگنا ہے، لڑکیوں کو نہیں لگنا؟ 2007 وہ وقت تھا جب لال مسجد ہی نہیں، اس کے بعد پورے پاکستان کی سیاست تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ آخری دن نکل رہی ہیں، ایک ہفتہ پورا اندر رہی ہیں گولیوں میں، اور گولیاں اتنی شدید تھی، چاروں طرف سے گولیاں برس رہی ہیں۔ تو اسامہ بن لادن ان کو کوئی خاص پیغام دیتے ہیں، وہ پیغام لے کر وہ پاکستان واپس آتے ہیں، اور مفتی عبداللہ صاحب، خود میری بیٹی زینب وہ بھی اس میں شہید ہوئی تھی۔ جب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے نا، جامعۃ الرشید کے لوگ گئے ہیں، خود تحقیق کیا، ان دو علماء کا نام لیا، یہ دو علماء جامعۃ الرشید کے نہیں ہیں، تو یہ بوڑھے میاں، یہ بزرگ، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لال مسجد کے گیٹ پہ ان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، مفتی عبدالعزیز صاحب ہوں یا ام الاحسان ہوں، آپ سب ذمہ دار ہیں ان معصوموں کے قتل کے جن کو لال مسجد میں 2007 میں شہید کیا گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ لال مسجد آپ لوگوں کو یاد ہوگی، 2007 میں لال مسجد کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا، اس کے بعد لال مسجد واقعتاً لال کر دی گئی، لیکن اب اس کا ذکر آج 22 سال 20 سال بعد دوبارہ کیوں شروع ہوا ہے؟ مفتی عبدالرحیم نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ لال مسجد میں جو آپریشن ہوا تھا 2007 میں، اس میں کوئی بھی طالبہ شہید یا زخمی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بحث کا اور یوٹیوب چینل پہ ان کے خلاف اور ان کے حق میں بیانات کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ حد یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور جن کا ایک اپنے فالوورز کی بہت لاکھوں کی تعداد ہے، وہ اس وقت میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں ان کے حق میں بات کروں گا، چاہے مجھے دھمکیاں ملیں چاہے کچھ بھی ہو۔ بہرحال دھمکیاں تو نہیں ملنی چاہیے، لیکن یہاں میں چند فیکٹس پہ بات کروں گا۔ آج میں نہیں چاہتا اس پہ بات کروں کہ عبدالرحیم صاحب کیا فرما رہے ہیں یا مفتی طارق مسعود صاحب کیا فرما رہے ہیں، لیکن فیکٹ پہ بات کروں گا۔ 2007 میں ہوا کیا تھا؟ 2007 وہ وقت تھا جب لال مسجد ہی نہیں، اس کے بعد پورے پاکستان کی سیاست تبدیل ہو گئی تھی، اور وہ یاد ہوگا اس وقت کے لوگوں کو، رہنے والوں کو، جو آج 2007 یاد کرتے ہوں کہ پاکستان میں کس طرح دہشت گردی کی لہر آئی تھی، اور وہ 10 سال پاکستان پہ کتنے بھاری گزرے تھے۔ آج کے اس ولاگ میں چاہوں گا کہ یہ بات باور کرائی جائے کہ لال مسجد کا واقعہ محض لال مسجد کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اصل میں دو لوگوں کے ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف گورنمنٹ تھی، ایک طرف پاور تھی، ایک طرف طاقت تھی، اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شدت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے وہ نفاذ شریعت نافذ کر دیں گے۔ یہ تھا دو واقعہ، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کتنے لوگ شہادتیں ہوئی، کیا ہوا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا کہا، اور IHRO انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور آبزرور نے کیا کہا، یہ ساری رپورٹ آج کے ولاگ میں موجود ہوگی۔ دیکھیے گا MHS اسپیکس، اور اس میں کچھ لوگوں کے شارٹس بھی ہوں گے۔ آپ کی رائے کا انتظار بھی رہے گا، اپنے کمنٹس میں آپ بھی اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا کہ لال مسجد کے واقعے میں کوئی بھی شہادت نہیں ہوئی۔ میں کوئی شارٹ ان کا نہیں سنوا رہا کیونکہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے بہت ساری چیزیں، مختصر لے کے آگے چلتا ہوں۔ لال مسجد کے واقعے میں کوئی شہادت نہیں ہوئی مفتی عبدالرحیم صاحب کے کہنے کے مطابق، مطلب کوئی لڑکی، کوئی طالبہ شہید نہیں ہوئی، کوئی طالبہ زخمی نہیں ہوئی، جبکہ مفتی عبدالعزیز صاحب یہ فرماتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ شہادتیں لڑکیوں کی ہوئی اور فاسفورس بم استعمال ہوا، بہت لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم دعویٰ ہے وہ یہ کہ ام احسان جو کہ مفتی عبداللہ کی اہلیہ، مفتی عبدالرشید اور مفتی عبدالعزیز صاحب کی والدہ ہیں، انہوں نے بہت سختی کے ساتھ اپنا بیان جاری کیا ہے، اور وہ بیان میں آپ کو سنواؤں گا جو انہوں نے آڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت موجود تھی وہاں پر جب یہ ساری بمباری ہو رہی تھی، جب اس وقت حملہ ہو رہا تھا لال مسجد کے اوپر، تو مفتی عبدالرحیم صاحب جو کہ وہاں موجود بھی نہیں تھے تو وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ساتھ میں مفتی طارق مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے، تو کیا مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں جس کی بنیاد پر یہ بات فرما رہے ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ کہ جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق ہے، جبکہ جامعۃ الرشید کا تعلق کہاں کس طرح اور لوگوں کی جانب سے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو یہاں پر اس کو بھی پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پورے معاملے کو دیکھیے گا۔ لال مسجد کے حوالے سے مفتی عبدالرحیم صاحب نے کیا فرمایا وہ آپ سنیے پہلے، اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں میں۔ اور یہاں بھی حضرت کا موقف غلط ہے کہ یہاں کوئی بچی یا کوئی طالبہ زخمی نہیں ہے۔
हमारे मंजूर ड्राइवर हैं जिनके वो पहले खुद फौज में रहे, फौज से रिटायर हैं, उन्होंने भी बयान जारी कर दिया है कि ये गलत कह रहे हैं। मैं खुद कितनी बच्चियों को, जख्मी बच्चियों को ले जाता रहा अस्पताल। बाद में सख्ती हो गई थी कि कर्फ्यू लग गया था, जब तक कर्फ्यू नहीं था बच्चियाँ जख्मी हो रही थी। तो 3000 बच्ची यहाँ पर थी, अंदर सारी बच्चियाँ थी। और हज़रत उम्मे हसन साहिबा और मेरी छोटी बेटी जो इस वक्त मुअल्लिमा है, मौलाना हारून गाजी की अहलिया, मेरे जो दामाद अल्लामा बशीर गाजी शहीद के बेटे हैं, वो आखिरी दिन निकल रही हैं। एक हफ्ता पूरा अंदर रही हैं गोलियों में, और गोलियां इतनी शदीद थी कि यहाँ हमारे पास एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह गोलियां जो है वो तड़तड़ाहट थी, चारों तरफ से गोलियां बरस रही हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस बारे में क्या फरमाया, आप ये भी सुनिए। मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मैं जिला दिल अपर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप कितने अरसे से जामिया के साथ मुंसलिक हैं? सानिया लाल मस्जिद जो है उस वक्त। लोगों के जहनों में एक सवाल है कि जामिया हादसा में कोई एक बच्ची शहीद नहीं हुई, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर ये तो सिरे से गलत बात है, इस पर तो सारी दुनिया गवाह है। खुद मेरी बेटी ज़ैनब वो भी इसमें शहीद हुई थी। टोटल कितनी बच्चियां आपके मतलब इलाके के रिश्तेदार टोटल कितनी शहीद हुई हैं? 13 शहीद हुई हैं आपके गांव की, आपके इलाके के इर्द गिर्द। ये वीडियो जब आई है ना तो हमारे शागिर्दों ने तहकीक की, गाँव इलाके गए और ज़रा मौलाना अफजल साहब आप ज़रा इस वीडियो की पूरी हकीकत बताएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपेगेंडा किसे कहते हैं। ये जामियत रशीद के फाजिल हैं, एजाजुद्दीन 2007 के फाजिल हैं, ये अपरदीर के रहने वाले हैं। ये वहाँ पर गए और वहाँ इन्होंने जो इलाका ये बता रहे हैं बुजुर्ग, पातराग को इलाका है कोहिस्तान का, तो ये वहाँ गए और वहाँ जाके जो वहाँ लोगों से मुलाकात की और दो जो मकामी मशहूर उलमा थे, मौलाना खलील गोलदे साहब और मौलाना रशीद पातराग, तो उनके जरिए से ये बात पता चली कि बाबा जी की एक बच्ची वहाँ पढ़ती थी और जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो ये बच्ची को लेने के लिए वहाँ गए और उस पूरे हंगामे में इनकी टांग भी जख्मी हुई, खुद बाबा जी की। लेकिन बच्ची सही सलामत जो है वो ये यहाँ वापस आ गई थी इलाके में और कोई इसके अलावा किसी किस्म की कोई शहादत नहीं है। जब ये वीडियो सामने आई है ना, जामियत रशीद के लोग गए हैं, खुद तहकीक किया, इन 2 उलमा का नाम लिया, ये 2 उलमा जामियत रशीद के नहीं है, तो ये बूढ़े मियाँ, ये बुजुर्ग, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप इलाके में इन उलमा से जाके पता कर सकते हैं। तो ये जिन्होंने कमेंट्स किया ना जामियत रशीद के गधों तक और वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो हम तक पहुंच चुकी है और इसकी पूरी तहकीक हो चुकी है, ये फेक है। आपने सुना कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बाप का क्लिप भी सुनवाया जिसमें वो फरमा रहे हैं कि उनकी बेटी बीच में शहीद हुई थी और उसको उन्होंने दफनाया था और उनके गांव के 13 बच्चियां शहीद हुई थी। उसके बाद मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं, जो कि लाल मस्जिद के साबिक़ खतीब थे, उनका भी बयान आया और उन्होंने अपने बयान में वो चीज़ें दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई थी। जब फायरिंग हुई थी तो ये सब कुछ वाक़यात हुए थे, फास्फोरस बम इस्तेमाल हुआ था, बच्चियों को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो ड्राइवर की बात वो करते हैं जिस ड्राइवर ने एम्बुलेंस के ज़रिए बच्चों को पहुंचाया और ज़ख्मी हुए। लेकिन बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पे ये लगा आता है कि मोहम्मद एहसान ने जो बात फरमाई वो ये कहती है जब वहाँ 3000 के करीब जब बच्चियाँ मौजूद थी और जब फायरिंग हो रही थी तो कैसे मुमकिन है कि वो बच्चियाँ ज़ख्मी ना हुई हों, कैसे मुमकिन है कि उन बच्चों को नुकसान ना पहुँचाओ। आप सुनिएगा उनका बयान। लेकिन सवाल ये कि जो रेजिडेंसी थी ही बच्चियों की, जो हॉस्टल था ही बच्चियों का, वहाँ गोलियां कैसे बच्चियों को नहीं लगी? क्या गोलियों को पता था? जानदार थी कि हमने लड़कों को लगना है, लड़कियों को नहीं लगना? जो बच्चियां शहीद हुई उनके वालिदैन ने अगरचे शोर शराबा नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शहादतें नहीं हुई। और जहां तक शोर शराबे की बात है, शोर शराबा तो हमारे शहीद होने वाले तलबा के वालिदैन ने भी नहीं किया। और जो आम मुसलमान आ गए थे हमारे बहन भाई, उनके वालिदैन ने भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग शहीद हुए जिनका ताल्लुक ही जामिया हफ्सा से नहीं था, लेकिन वो गैरत दीनी की वजह से आ गए थे, मस्जिद की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, शायरुल्लाह को तौहीन से बचाने के लिए और अल्लाह के घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आ गए थे, तो शहीद हो गए। आप इन सारी बातों को अपनी जगह रखिएगा, मैं भी इस पर तजिया नहीं कर रहा, तजिया आप खुद कीजिएगा, मैं सिर्फ फैक्ट बयान कर रहा हूँ। लाल मस्जिद 2007 3 जुलाई 2007 का वाक़या है। हुआ ये था कि लाल मस्जिद में कुछ लोग खड़े होते हैं और शरीयत का नाफिज करने का ऐलान करते हैं। चलें इससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं और ये मालूम करते हैं कि लाल मस्जिद बनी कब थी। लाल मस्जिद 1960 की दहाई में बनी है। जब इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बनाया गया, कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शिफ्ट होता है, तो लाल मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है। और लाल मस्जिद उस एरिए में होती है जिस एरिए में पार्लियामेंट है, ISI का ऑफिस है, इसी तरह दीगर बहुत अहम वहाँ हेडक्वार्टर्स हैं। उस एरिया में लाल मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है, लाल मस्जिद कायम की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बात बताने में कि उसका नाम लाल मस्जिद नहीं था और वो लाल ईंटों की नहीं थी, बल्कि वो येलो कलर की ईंटें थी जिससे लाल मस्जिद कायम की गई थी। और वो ईंटें किसी वजह से ख़राब हो गई और उनको उधेड़ना पड़ा, और उधेड़ने के बाद जब वहाँ के ठेकेदार साहब थे उन्होंने उसको लाल कलर कर दिया ताकि वो
وہ ایب چھوٹ جائے، وہاں سے وہ لال مسجد کا نام پڑا اس پہ، وہ لال مسجد چلی۔ یہ لال مسجد کے جو پہلے خطیب تھے مفتی عبداللہ صاحب، ان کو بنوری ٹاؤن سے بھیجا گیا تھا صدر ایوب کے کہنے پہ، اور وہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ وہاں پہ مفتی عبداللہ صاحب وہاں پر جو کہ احسان کے شوہر تھے، وہ وہاں پر خطابت کرتے ہیں، اور ان کی خطابت کے دوران ہی وہ وہاں پر لال مسجد میں، چونکہ پارلیمنٹ سے ISI کے ہیڈ کوارٹر سے لال مسجد بہت قریب تھی، اور وہاں اراکین اسمبلی نماز پڑھا کرتے تھے، ISI سے مختلف فوجی افواج پاکستان کے لوگ اور حساس ایجنسیوں کے لوگ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جاتے تھے، ان کے بچے وہاں سپارے پڑھنے جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے لنک ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، اور وہ مفتی عبداللہ صاحب ایک بہت اہمیت اختیار کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ لال مسجد چونکہ ایک ایسے ایریے میں تھی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا، عام لوگوں کے علاوہ خاص لوگوں کا وہاں آنا جانا بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ سے بھی لال مسجد ایک اہمیت اختیار کر گئی تھی سیاسی اثر و رسوخ کے طور پہ بھی۔ پھر وہ دور جب صدر ایوب کے خلاف تحریک شروع ہوتی ہے، جس میں صدر ایوب کے خلاف تحریک میں بھی وہ لال مسجد حصہ لیتی ہے، اور مفتی عبداللہ صاحب حصہ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کی سیاسی اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے، تحریک نظام مصطفیٰ میں حصہ لیتی ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اس میں بھی اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لال مسجد کا اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اسامہ بن لادن افغانستان آتے ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف جہاد شروع ہوتا ہے، اور پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا جھکاؤ ہوگا وہ رشیا کو ہٹانے کے لیے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر رشیا کے خلاف جہاد کا ہوگا۔ جہادی ایلیمنٹس آتے ہیں، وہ لال مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اور لال مسجد میں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور یہاں سے لال مسجد میں جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ مفتی عبداللہ صاحب ایک خاص فرقے کے خلاف بھی بیانات جاری کرتے ہیں وہاں سے، اور اس کے حوالے سے ایک فرقہ پرستی بھی شروع ہوتی ہے وہاں سے۔ لیکن چونکہ وہ دور ایسا تھا جس دور میں پاکستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، پاکستان کی وزارت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا جھکاؤ امریکہ کی جانب ہوگا، اور رشیا کو افغانستان سے بھگانے کے لیے اور افغانستان میں شکست دینے کے لیے پاکستان کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو جہادی مائنڈ کے ہوں اور پاکستان وہاں جہاد کرے۔ یہاں سے لال مسجد کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے افغانستان سے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تاریخ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ لال مسجد میں لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس میں اسامہ بن لادن بھی آتے ہیں، اور بڑے اور بھی بڑے نام ہیں جو لال مسجد آ کے ٹھہرتے ہیں، ملتے ہیں، مفتی عبداللہ صاحب سے ملتے ہیں۔ اس طرح مفتی عبداللہ صاحب کی اہمیت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ وقت گزرتا جاتا ہے، رشیا وہاں سے چلا جاتا ہے، لال مسجد کی اپنی اہمیت برقرار رہتی ہے۔ وہ لوگ جو لال مسجد میں تیار ہوتے ہیں، ان کے ایک خاص ذہن سازی ہوتی ہے، وہ اس ذہن سازی کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ ذہن سازی کرنے میں جہاں ان کا کردار ہے، وہاں گورنمنٹ کا، اس وقت کی ایجنسیز کا، اور اس وقت کی پالیسی سازوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے لال مسجد کے ہی نہیں پورے ملک کے اندر مختلف لوگوں کی ذہن سازی اس بنیاد پہ کی تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستان میں شریعت اور جہاد اور سب چیزیں نافذ کی جائیں، تو لہٰذا ذہن سازی بھی ویسے ہی کی جا رہی تھی۔ لال مسجد میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 1998 آ گیا، جس میں لال مسجد کے جو مفتی ہیں عبداللہ صاحب، وہ افغانستان جاتے ہیں، ملتے آتے ہیں، اور پھر ایک بات یہ مشہور ہوتی ہے کہ مفتی عبداللہ صاحب جب جاتے ہیں افغانستان، وہاں اسامہ بن لادن سے ملتے ہیں، تو اسامہ بن لادن ان کو کوئی خاص پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام لے کر وہ پاکستان واپس آتے ہیں، اور مفتی عبداللہ صاحب پاکستان کے اندر وہ اس پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ مفتی عبداللہ صاحب جو ہے وہ جمعے کے خطبات میں اسامہ بن لادن کا پیغام باقاعدہ عام کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ اس کو عام طور پہ نہیں بتانا، نہیں پھیلانا، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد لال مسجد کے گیٹ پہ ان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اس مرڈر کے گواہ ام احسان ہوتی ہیں، وہ خود دیکھتی ہیں، اور بات آگے چلی جاتی ہے۔ بہرحال اس مرڈر کے بعد مفتی عبدالعزیز صاحب جو کہ لال مسجد کے مہتمم بنتے ہیں، اور ساتھ میں مفتی عبدالرشید غازی صاحب، جو کہ عبدالرشید غازی صاحب لال مسجد یا ایک عام عالم دین نہیں ہوتے، بلکہ وہ یونیسکو کے ملازم ہوتے ہیں اور کہیں اور جاب کرتے ہیں، اور وہ سنا یہ کہ اس وقت ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ان کے والد کی شہادت ہو جاتی ہے یا قتل ہو جاتا ہے تو وہ آ کے لال مسجد سے جڑتے ہیں، اور وہ پھر لال مسجد سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لال مسجد کے مہتمم ہوتے ہیں۔ یہاں سے بات آگے چلتی ہے، اور وہ جو ذہن سازی جو 70s میں ذہن سازی کی گئی ہوتی ہے، وہ ذہن سازی آگے چلتے چلتے اس حد تک پہنچتی ہے
کہ لال مسجد کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں مفتی عبدالعزیز صاحب اور مفتی عبدالرشید غازی صاحب، یہ وہاں لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ تمہیں اس ملک میں اسلام اور شریعت نافذ کرنی ہے، نظام شریعت نافذ کرنی ہے۔ جب وہاں وہ ایسے لوگ تیار کر دیتے ہیں جو کہ لال مسجد میں پرورش پاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جامعہ حفصہ کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے پہلے سے۔ جامعہ حفصہ میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، طالبات ہوتی ہیں، 3 ساڑھے 3 ہزار، کچھ لوگ 6 ہزار تک کی تعداد بتاتے ہیں وہاں پڑھتی ہیں، اور جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں جو لال مسجد کے، وہ ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی ہے۔ یہ ذہن سازی ہوتی رہتی ہے اور یہ لوگ یہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص رویہ جنم لیتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ جہادی لوگ ہیں اور ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسلامی نظام یا شریعت کو اس ملک میں نافذ کرو گے، اب تمہارے پاس یہ طاقت آ گئی ہے۔ یہاں سے لال مسجد کی خرابی شروع ہوتی ہے۔ 2 باتیں اس میں آتی ہیں۔ ایک بات، جب پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی تھی، پاکستان ایجنسیز کی پالیسی تھی کہ افغانستان کے اندر جہاد کے لیے وہ لوگ تیار کیے جائیں جو کہ جہاد کے نام پہ جا کے افغانستان میں لڑیں امریکہ، اور اس میں امریکہ اور سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہو، اس وقت پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی تھی۔ جب پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی کنورٹ ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، بالکل 180 ڈگری پہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ جن کو تیار کیا جا چکا ہوتا ہے، جن کی ذہن سازی کی جا چکی ہوتی ہے، اب ان کو پلٹانا آسان کام نہیں ہوتا، ان کو دوبارہ سے اس سطح پہ اس پہ لانا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر اس کے لیے خاص طور پہ تربیت بھی نہیں کی گئی۔ لہذا لال مسجد کے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ مفتی عبدالعزیز صاحب کی پرجوش تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں، مفتی عبدالرشید صاحب کی تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نفاذ شریعت نافذ کریں گے۔ اسلام آباد کے اندر اس ایریے میں مختلف بیوٹی پارلرز ہیں اور مساج سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں ہوتے ہیں، جس میں چین کے بھی مساج سینٹرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح CDs کی دکانیں ہوتی ہیں، فلموں کی دکانیں ہوتی ہیں۔ لال مسجد کی جانب سے گورنمنٹ کو یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ ان جگہوں کو بند کیا جائے، یہ مساج سینٹرز کو بند کیا جائے، یہ CDs کی دکانوں کو بند کیا جائے، یہ فحاشی کے اڈے بند کیے جائیں، جس میں آرٹی شمیم کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ پرویز مشرف کا دور آ چکا ہوتا ہے، لال مسجد کی جانب سے اپلیکیشن دی جا چکی ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ سنجیدہ اقدامات 2 طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر لال مسجد نے ان کو اپلیکیشن دی تھی تو اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی، یا دوسری صورت میں لال مسجد کے لوگوں کو یا ان کے وہ نوجوان جو اس طرح کی سوچ کے لوگ تھے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کرتی، ایسے اقدامات کرتی جس سے ان کے اندر ان کو جانچا جاتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اور مولانا عبدالعزیز صاحب، مفتی عبدالعزیز صاحب ان کو اپنی پرجوش تقاریر سے اور بھڑکاتے ہیں اور وہ باہر نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جا کے آرٹی شمیم کو اٹھا کر لے آتے ہیں، ان کے اڈے کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر چائنیز جو مساج سینٹر ہیں وہ چائنیز خواتین کو اغوا کر کے لے آتی ہیں، جامعہ حفصہ کی بچیاں جا کے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ چائنا اس وقت پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک نیا دور شروع ہونے والا ہوتا ہے، CPEC ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، چائنا سے پاکستان کو بہت اہم تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں چائنا کے شہریوں کو اغوا کر لینا پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہوتا وہ لمحہ اس وقت، اس کی وجہ سے یہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں سے مفتی عبدالعزیز صاحب کی غلطی شروع ہوتی ہے اور وہ شدت پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اسلام نافذ کریں گے۔ یہاں سے پاکستان کے ڈاکٹر سعد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ اس طرح اسلام نافذ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں مانی ان کی بات۔ پاکستان فوج، پاکستان گورنمنٹ ان سے فیصلہ کرتی ہے مذاکرات کا، حمام کعبہ تک ان سے اپیل کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، اور 3 جولائی 2007 کا وقت آ جاتا ہے۔ 3 جولائی سے آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور لال مسجد کے اندر مذاکرات جاری رہتے ہیں۔ پاکستان مختلف مذہبی جماعت کے لوگ جاتے ہیں لال مسجد کے معتمین سے اور ملاقات کرتے ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور دیگر جماعت کے لوگ، قاضی حسین احمد، سمیہ راحل قاضی، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان گروپ کے لوگ، اسی طرح مختلف اداروں کے مدارس کے لوگ، چودھری شجاعت اور مشاہد اللہ خان، یہ لوگ سب جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے اور مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں۔ 3 جولائی 2007 سے لے کر 10 جولائی 2007 تک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور لال مسجد کے حوالے سے فوٹیجز آتی ہیں کہ ان کے جو لڑکے ہیں وہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، جو گیسز سے بچنے کے لیے ماسک ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کی کلاشنکوف ہے یا SMGs ہیں، وہ لے کے باہر نکلے ہیں۔ یہ فوٹیجز آنے شروع ہو جاتی ہیں۔
پاکستان فوج کی جانب سے ان کے خلاف آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا جاتا ہے. اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ پرویز مشرف صاحب کو امریکہ کی جانب سے پریشر ہوتا ہے اور ان کو یہ بات دکھانی ہوتی ہے کہ میں ایک لبرل ہوں, سیکولر ہوں, اور لہٰذا میں کارروائی کر سکتا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کے اندر یہ زوم ہوتا ہے کہ میں طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں. پر یہ زوم جو ہے پاکستان کی تباہی کا باعث بنتا ہے وہاں سے, کیونکہ وہ لوگ جو لال مسجد کے اندر تھے, جو جو طالبات تھیں, جو طلبہ تھے, وہ معصوم تھے. ان کو بھڑکانے والے اصل میں جو لوگ تھے ان کا مسئلہ تھا اور ان کو ڈیل کرنا چاہیے تھا, لیکن پاکستان نے شاید اس کو سیدھا ڈیل نہیں کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 10 جولائی 2007 کو پاکستان باقاعدہ آپریشن کا آغاز کرتا ہے. پاکستانی فوج, پاکستان کے جو کمانڈوز ہیں فوج کے, وہ آتے ہیں SSG کمانڈوز, اور وہاں بمباری شروع ہو جاتی ہے, فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ فاسفورس بم تک وہاں پر برسائے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں لال مسجد کا دعویٰ یہ ہے کہ 200 کے قریب لوگ شہید ہوتے ہیں, جس میں درجنوں بچیاں بھی ہیں, جبکہ پاکستان فوج کا یا پاکستان گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, جس میں پاکستان فوج کے 19 جوان بھی شہید ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل, اس نے اپنی رپورٹ جاری کی. اس کے مطابق 53 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہیومن رائٹس آبزرور ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور جو کہ پاکستان کی تنظیم ہے, اس کے مطابق 100 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, جس میں اور بہت بڑی تعداد میں عام لوگ تھے اور کچھ فوج کے لوگ بھی تھے. لیکن دونوں کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لڑکیوں کی شہادت کی اطلاعات نہیں ہے یا ان کی زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کو صحیح طرح کنفرم نہیں کیا ہے. پھر ایک کمیشن قائم کیا جاتا ہے, وہ کمیشن چودھری افتخار کی سربراہی میں قائم کیا جاتا ہے. وہ کمیشن بھی ایک رپورٹ جاری کرتا ہے, اس میں بھی یہ بات آتی ہے. اس میں وہ کمیشن اعلان کرتا ہے کہ جو لڑکیاں لاپتہ ہوئی ہیں, کیونکہ یہ بات آئی تھی کہ بہت ساری بچیوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے, تو ان کے روایتیں آئیں اور وہ آ کے ہم سے ملیں, اپنی رپورٹ جاری کریں, اپنی بیانات دیں اور ہم ان کے بارے میں بتائیں گے. لیکن کوئی نہیں آتا. اس وجہ سے مفتی عبدالرحیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کمیشن میں بھی کوئی نہیں آیا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور HRO کے بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور کی رپورٹ کے مطابق بھی کوئی بچیوں کے والدین یا کوئی بھی نہیں آیا اپنے رپورٹ درج کرانے, تو لہذا اس لیے کوئی بچی اس میں زخمی نہیں ہوئی, کوئی بچی اس میں شہید نہیں ہوئی. یہاں اعتراض اس بات کا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے مجموعی حالات پہ دیکھیں, مجموعی حالات کا جائزہ لیں, وزیرستان کے اندر اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, بلوچستان کے اندر اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے گھر والے باہر نکل کے آتے ہیں اپنی بچیوں کی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لال مسجد کے اندر ام حسان کے مطابق 2005 کے زلزلے سے متاثر بہت ساری بچیاں, یتیم بچیاں بھی موجود تھیں, تو ان کے تو کوئی تھا ہی نہیں آگے پیچھے. پھر جن حالات میں سب کچھ ہوا ہے, جب وہاں ایمبولینس ڈرائیور یہ بتا رہا ہے کہ میں بچیوں کو لے کے, زخمیوں کو لے کے گیا ہوں, اور پھر فوٹیجز موجود ہیں جس میں بچیاں بھی باہر ہیں اور جو بمباری ہو رہی ہے ان کو ایمبولینس میں لے کے جایا جا رہا ہے, تو یہ کہنا کہ بچیوں کو, طالبات کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے. اس وقت کے لوگ کے حالات جانتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت جو بمباری ہوئی ہے وہ بلا تفریق کی گئی تھی. اس وقت جو گولیاں چلائی گئی تھی بلا تفریق چلائی گئی تھی. ایسے کیسے ممکن ہے کہ جامعہ حفصہ کے اندر جب 6000 بچیاں موجود ہوں تو کسی کو بھی کچھ نہ ہوا ہو؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس میں مفتی عبدالرشید صاحب غازی صاحب بھی شہید ہو گئے اس میں, جو جبکہ مفتی عبدالعزیز صاحب برقعے میں فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے. اصل میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ مفتی عبدالعزیز صاحب جیسے لوگوں کو پکڑ کے اندر بند کر دینا چاہیے تھا کہ جنہوں نے نوجوانوں کو, عام بچوں کو اکسایا اور غلط راستے پہ لگایا. ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. وہ تو ہوا نہیں کچھ بھی. کچھ عرصے کے بعد سب چھوٹ گئے, ام احسان بھی چھوٹ گئی, سب باہر آ گئے, اور آج پھر وہی لال مسجد ہے اور وہی سب کچھ ہے. اس پورے حالات میں اگر جائزہ لیں تو مفتی عبدالرحیم صاحب سے درخواست ہے, مولانا طارق مسعود صاحب سے بھی درخواست ہے کہ بجائے اس کو ایک بحث کا ذریعہ بنانے کے, اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آپ ٹائمنگ نوٹ کریں کہ کس ٹائمنگ پہ یہ بیان آتا ہے, جس ٹائمنگ پہ طالبان کی جانب سے پاکستان میں حملہ کیا گیا ہے, افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جاری ہے, اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر یہ جو فوجی شہید ہو رہے ہیں, جو افغانستان میں شہید ہوئے ہیں, جو افغانستان میں شہید ہو رہے ہیں, یہ بھی تو پاکستان فوج کے, پاکستان کے بیٹے ہیں. 13-14 لوگ شہید ہو جا رہے ہیں. یہ لال مسجد کے واقعے کے بعد یہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا تھا, 10 سال جاری رہا, جس میں 82,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد ابھی پھر یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کو بحث کی سطح پہ لے آنے کے مفتی عبدالرحیم صاحب یا مولانا طارق مسعود صاحب
جذباتی انداز میں تقریر کرنے کے بجائے، اپنی ویڈیوز جاری کرنے کے بجائے کہ مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں تو مجھے مار دے کوئی آ کے، اللہ نہ کرے کوئی آپ کو مار دے، اللہ نہ کرے، آپ ایک بہت قیمتی آدمی ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں. بہتر نہیں ہے کہ آپ عبدالرشید غازی صاحب کے پاس پہنچ جائیں، آپ مفتی عبدالرحیم صاحب پہنچ جائیں اور تحقیقات کریں. پھر اس زمانے میں ضرب مومن نے بہت کچھ چھاپا تھا، اب مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں ضرب مومن نے غلط کیا تھا، تو اس وقت کیوں نہیں روکا مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب ضرب مومن نے ساری رپورٹ جاری کی تھی؟ اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب کو ضرب مومن کے حوالے سے بھی بیان جاری کرنا چاہیے، اس کے پرانے جو ایڈیشن ہیں اس کو نکالیں، اس کو پڑھیں. جنہوں نے رپورٹ جاری کی تھی مفتی عبدالرحیم صاحب نے وہ رپورٹ کیوں نہیں روکی تھی اس وقت. اس کے ساتھ مجھے یاد آتا ہے امت اخبار کے ایک رپورٹر تھے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، سعید نام تھا غالباً، شاید پچھلے دنوں ان کی ایک مجھے کالم ملا ہے اور پتہ نہیں ان کا ہے کہ نہیں، میں چاہتا تھا ان سے تصدیق کرنا لیکن مجھے جو ملا اس کے مطابق انہوں نے خود فرمایا ہوا کہ مجھے جب رفیق اغوان صاحب نے یہاں سے اسلام آباد بھیجا اس کی رپورٹنگ کے لیے 2007 میں لال مسجد کے حوالے سے، اور جب میں وہاں پہنچا ہوں جب واقعہ ہو گیا تھا پھر لاشیں آ رہی تھیں اور جب میں وہ دیکھ رہا تھا تو جو ڈبے آ رہے تھے جو بند ڈبے ان میں لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھیں فاسفورس بم کی وجہ سے، جل کے کوئلہ ہو چکی تھی، ان میں پتہ نہیں چل رہا تھا کون مرد ہے کون عورت ہے. اور جو پٹھان خاص طور پہ جو آئے اپنی بچوں کی لاشیں دیکھنے وہ لاشیں نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ ایسی ہی چھوڑ کے چلے گئے. کتنی ہی لاشیں وہاں پہ ایسی ہیں تدفین ہوئی ہوئی ہیں جو کہ نامعلوم ہیں، تو وہ نکلوائیں آپ ڈی این اے کروائیں، جدید دور ہے آج بھی ہو سکتا ہے. اس کو بجائے بحث بنانے کے مفتی عبدالرحیم صاحب سے درخواست ہے، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب سے درخواست ہے کہ دو کام کریں، لال مسجد جائیں، جا کے ملیں اور مفتی عبدالعزیز صاحب جو کہ اس وقت موجود ہیں ان سے معلومات لیں، الاحسان صاحب سے معلومات لیں، خود اس میں شامل ہوں، تحقیقات کریں، کیونکہ وہ بچے جو شہید ہوئے تھے وہاں پہ وہ ذمہ دار تھے آپ کی ذمہ داریاں تھے وہ لوگ، اور مفتی حضرات کی ذمہ داریاں تھے، وہ ان کی ذمہ داریاں آپ نے اٹھانی تھیں. میں آپ سے مراد مفتی طارق مسعود صاحب یا مفتی عبدالرحیم صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں اس پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، مفتیان کے، اس پورے دیوبند مسلک کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جن کو یہ بات ذمہ داری اٹھانی تھی کہ ان کے بچے تھے وہ جن کی شہنشادی کی گئی تھی، جہاد کے لیے شہنشادی کی گئی تھی جب آپ کو ضرورت تھی، جب آپ وہاں موجود تھے. لہذا اس کو صحیح طرح تحقیقات بھی کی جائے. اس میں رپورٹس میں یہ بات آیا کہ پاکستان فوج کے لوگ ملوث کے اوپر الزام عائد کیا گیا تھا، کنفرم کیا گیا تھا کہ ان کی بیماری سے لوگ شہید ہوئے ہیں. پاکستان فوج کی بھی غلطی شامل کی گئی تھی اور ساتھ میں مفتی عبدالرشید صاحب یا مفتی عبدالغازی صاحب ان کی بھی غلطی کو شمار کیا گیا تھا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بحث برائے بحث کرنے کے بجائے ان حالات میں جب کہ طالبان نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے، افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے پڑوس میں بھارت کے بعد افغانستان کو بھی دشمن بنا بیٹھے ہیں اور ہمارا بارڈر انسیف ہے اس وقت. بہتر یہ ہے کہ بجائے ایک نئی بحث، ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کے، آپ واقعتاً اگر مخلص ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب آپ بھی، مفتی عبدالرحیم صاحب آپ بھی، مفتی عبدالعزیز صاحب آپ بھی، اور احسان صاحب اگر آپ بھی واقعتاً مخلص ہیں اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے اس وقت ان معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں اور جنہوں نے جانیں لینے کے لیے وہ حالات پیدا کیے ہیں، بیٹھ جائیں، کمیشن بنائیں اور ان کو پکڑیں اور صحیح بات لوگوں کے سامنے لائیں. جذباتی بات نہ کریں کہ مجھے کوئی کچھ ہو گیا میں نہیں ڈرتا، مفتی عبدالرحیم صاحب نہیں ڈرتے. تو لہذا آپ سب ذمہ دار ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، مفتی عبدالعزیز صاحب ہوں یا الاحسان ہوں، آپ سب ذمہ دار ہیں ان معصوموں کے قتل کے جن کو لال مسجد میں 2007 میں شہید کیا گیا تھا. اور پاکستان فوج کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو بر مشرف کے حکم پر ساری تعمیل کرتے رہے اور اپنے ہی ملک میں اپنے ہی بچوں پہ فاسفورس بم برساتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے. وہ سب ذمہ دار ہیں، تو ایک بھی کٹہرے میں نہیں آیا ہے، ان سب کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا جھگڑا شروع کیا جائے، نئی لڑائی شروع کی جائے. اور مدارس کے اندر ان تقاریر کی وجہ سے، ان ویڈیوز کی وجہ سے جو عام طلبہ و طالبات ہیں ان کے اندر کوئی نیا جذبہ کھڑا ہو جائے، کوئی نئی غصہ آ جائے اور دہشت گردی کی نئی لہر آ جائے، اس سے پہلے اس کو ٹھنڈا کر دیں تو بہتر ہے. MH اسپیکس کو شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا کہ آپ لوگ اگر 2007 میں تو کیا دیکھا آپ نے، اور اگر آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا جانتے ہیں اس بارے میں، اپنے بتائیے گا ضرور. بہت شکریہ، اللہ حافظ.